اچھا اب آتے ہیں جو موجودہ مسئلہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اقرار الحسن اور آق خطیب صاحب والا، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آیا دیکھیں اگر آق خطیب صاحب، میں بھی وہاں گیا ہوں، کافی دفعہ گیا ہوں، اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ مسئلہ تھا، میں آن کیمرہ گیا رہا ہوں، میرے بھائی کے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا، وہ ٹھیک ہوا ہے۔ اقرار الحسن کی بھی کچھ باتیں ہیں جو میں نے وہاں نہیں دیکھی، اور کچھ ہیں جو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ اب جو کرامات کی چیزیں، ہم تو اہل سنت کے سٹیج سے جو تلخ بات ہے تقریباً ہی کرامات ہی سنتے ہیں، فقہی مسائل یا باقی چیزیں بہت کم سٹیج سے بیان ہوتی ہیں، زیادہ تر جب سٹیج پہ کوئی بیٹھتا ہے کرامات بیان کر کے اولیاء کی، اور وہ جناب کو تھوڑے سے اپنے مسائل بتا کے چلے جاتے ہیں۔ اب تک اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر علماء اہل سنت ان کے خلاف کیوں نہیں بولے؟ اگر اقرار الحسن ٹھیک ہے تو، اگر اقرار الحسن غلط ہے تو پھر ان کے حق میں کیوں نہیں بولے؟ اس میں آپ کا احمد کا کیا موقف ہے؟ جی بھائی، اس بارے میں جو میری رائے ہے، یہ ایسی رائے ہے کہ جو اس مسئلے کو بالکل ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ، ہم دیکھیں گے حق خطیب حسین بادشاہ صاحب کو، اگر تو ان کا یہ دعویٰ ہے، بڑے غور سے سننا ہے آپ نے، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کام ہے دم ڈالنا، ٹھیک ہے، میرا کام ہے جی، دم ڈالنا، آگے کسی کی آنکھوں سے زنجیر نکلیں، پتھر نکلیں، کیلیں نکلیں، کسی کی منہ سے کیلیں نکلیں، کسی کے منہ سے پتھر نکلیں، اس چیز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام ہے دم ڈالنا، میں دم ڈال رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہے دم ڈالنا اور آگے کسی کو شفا ملے یا نہ ملے، تو پھر تو یہ جھگڑا ہے ہی ختم۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس اس کو بھیج جس کے نصیب میں تو نے شفا لکھی ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، آپ میری جی بات پہ ذرا جی جملہ پورا کرنے دیں۔ اگر تو میں نے کہا کہ اگر جس طرح انہوں نے کہا، وہ اگر یہ دعویٰ ہے ان کا کہ یار میرا کام ہے دم ڈالنا، میں دم ڈالتا ہوں، آگے کسی کو شفا ملے یا نہ ملے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کی کیلیں نکلتی ہیں، کسی کی آنکھ سے زنجیر نکلتی ہے، تو اس سے میرا تعلق نہیں ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اقرار الحسن صاحب کو چاہیے کہ وہ آپ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ ایک شخص کا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ ولایت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کس چیز سے پکڑ رہے ہیں؟ لیکن وہ ولی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس بات کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں، پھر اگلی بات کیونکہ ہے، ان کی تقریر میں موجود ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں مادری ولی ہوں اور آپ آئیں ہمارے در پہ، اس چیز کا تو وہ کہتے ہیں۔ اگلی بات میری مکمل ہونے دیں۔ بات دوسری یہ ہے، اگر حق خطیب حسین بادشاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ میری کرامت ہے، ٹھیک ہے، یہ جملہ آپ نے بڑا غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری کرامت ہے اور اس چیز پر میں قدرت رکھتا ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب بھی ایک ایسے شخص کو لائیں کہ جو واقعی بیمار ہو ان کی نظر میں، ٹھیک ہے، جو تیسرا بندہ ہو اس کی نظر میں بھی ایک شخص ہے یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، اس کو لائیں حق خطیب صاحب کے بارگاہ میں، ان کے دربار میں لائیں اور کہیں جی اب اس کو شفا یاب کریں، اس کو صحت دیں۔ اگر تو وہ دم ڈالتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر تو وہ ٹھیک ہوتا ہے تو بات تو حل ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ اگر تو وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر تو اقرار الحسن صاحب اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ لیکن اگر حق خطیب صاحب کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یار میں، وہ اپنی ولایت کو یہ نہیں کہتے کہ یہ میری جو کرامت ہے یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میری کرامت ہے، تو پھر اقرار الحسن صاحب کو چاہیے کہ وہ اجتناب کریں، وہ پیچھے ہٹیں۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے اس جھگڑے کو ختم کرنا۔ دونوں طرف، دونوں کے بہت زیادہ فالورز ہیں، ہم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل اچھے طریقے سے حل ہو جائے تاکہ کسی بھی قسم کا انتشار نہ ہو۔ اچھا دیکھیں، اب آپ کے نزدیک یا آپ لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیا آیا اس سے پہلے اس طرح کی کرامات ہوئی ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کے سٹیج سے، ہم اپنے سٹیجز سے کرامات تو بہت سنی ہے، سمجھ میں تو وہ بھی نہیں آتی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کافی چیزیں ہو رہی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اپنے قریشی صاحب گئے بھی تھے اس کی ٹھکور کرنے انجینئر صاحب کی، تو وہ بتاتے ہیں، اور ہم نے آپ لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم صاحب ان کے ایک مرید تھے جنہوں نے لوٹے کا رخ قبلے طرف نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اس جلال سے دیکھا کہ وہ وہاں سے وہ اس کی موت واقعہ ہوگی۔ دوسری چیز کوئی کہتے ہیں کہ ان کا چپل اڑ کے گیا
اور کسی ڈاکوؤں کے سر پہ لگا. اور ایک اور چیز ہے, بلکہ وہ میں کل یہ کلپ دیکھ رہا تھا, اگر اجازت ہوئی تو میں اس میں لگا بھی دوں گا, کہ چاند آیا کسی مہینے کا اور اس نے پوچھا غوث اعظم سے آیا میں 29 کا ہو جاؤں یا 30 کا ہو جاؤں. شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا, تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا. میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے, کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے, کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا, وہ کوئی انسان نہیں تھا. وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا. اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا, حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اس کا ہو جاؤں. اب مجھے بتائیں نا, یہ ہمارے اسٹیجوں سے آ رہی ہیں تو پھر وہ بھی تو سمجھ نہیں آتی نا. تو یہ کرامات نہیں سمجھ آتی, وہ نہیں سمجھ آتی, حق کیا ہے, ہم حق کی تلاش میں نکلیں گے. دراصل بات اس طرح ہے, کرامت کہتے ہی اسے جو خارق عادت ہو. یعنی خارق عادت کیا مطلب؟ ایک ڈاکٹر ہے, یہ بڑے غور سے سنیں گے مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہے, وہ کسی کو دوائی دیتا ہے, صحیح, اس کی دوائی سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. مثلا مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, وہ آنکھ کی روشنی سے مرحوم ہے, وہ آنکھ کی روشنی اس کی نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اسے دی میڈیسن, کوئی دوائی دی, ٹھیک ہے, اور اس نے وہ اپنی آنکھ میں ڈالی یا کھائی, اس کی روشنی آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. صحیح, اسے کرامت نہیں کہیں گے, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ وہ ڈاکٹر کی دوائی کھاتا ہے, شفا یاب ہو جاتا ہے, تو یہ فطرت ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ آنکھیں نہیں ہیں. کسی کے پاس گیا, ولی کے پاس, اللہ کے اس ولی نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھ پہ رکھے, اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی. یہ کرامت ہے. کرامت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے. جس طرح معجزہ ایسے کہتے ہیں, معجزہ نبی کا ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے. معجزہ بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے, جو خارق عادت ہو, جو عادت میں یہ جو چیز نہ ہو, جو فطرت نہ ہو, اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں. اور معجزہ اور کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو میری اور آپ کی عقل میں نہ آئے. جہاں پر عقل کے گھوڑے آپ جتنے مرضی دوڑائیں, وہ چیز آپ کی عقل میں نہ آئے, اسے کرامت کہتے ہیں. کیا آپ